الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الکہف کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں چل رہی تھی. جو 3 سوالات کیے گئے تھے مشرکین کی طرف سے، ان میں سے 2 کے جوابات کل کی تفسیر میں آ چکے ہیں. ایک جواب باقی رہ گیا ہے جو آج انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. وہ تیسرا سوال ہے ذوالقرنین کے بارے میں. اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بیان کیا ہے. پہلے اس پر تھوڑی روشنی ڈال دی جائے، اس کے بعد پھر ذوالقرنین کے واقعے کی طرف ہم آئیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں اور اس طرح دوسری احادیث میں بات ملتی ہے. بڑی تفصیل روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ ایک مرتبہ آپ قوم کے درمیان کھڑے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ جاننے والا روئے زمین پر کون ہے؟ فسئل ای الناس اعلم، سب سے زیادہ جانکار اس وقت کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا عالم، کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، میں جانکار ہوں. یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالکل صحیح تھا اس وقت کے اعتبار سے کہ اولوالعزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہا. اور وقت کا نبی ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، تو ان کی بات یہ صحیح تھی. لیکن اللہ کو یہ الفاظ پسند نہیں آئے، تو اللہ رب العالمین نے وحی کی کہ اس سرزمین پر آپ سے زیادہ بھی جاننے والا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ اگر مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں جا کر اس سے استفادہ کروں. تو اللہ سے آپ نے درخواست کی، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہاں پر 2 سمندر مل رہے ہیں، 2 دریا مل رہے ہیں، وہاں پر ہمارا وہ بندہ ملے گا. هو اعلم منک، وہ آپ سے زیادہ جاننے والا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ ہدایت بھی دی کہ ایک مچھلی لے کر جانا تل کر، اور جو مچھلی جہاں پہ چلی جائے گی بس وہیں پر اس بندے کا مقام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رخت سفر باندھا اور اپنے ساتھ اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ میں لیا. پھر چلے سفر میں. ایک لمبا راستہ طے کیا اور جہاں پر تھوڑی تھکان محسوس ہوئی تو لیٹ کر تھوڑا سا آرام کیا. اور وہیں پر جو ان کے تھیلی میں زنبیل میں جو مچھلی تھی جو لے کر جا رہے تھے، وہ مچھلی وہاں پر نکل کر فوراً دریا میں چلی گئی اور ایک انوکھے انداز سے وہ چلی گئی. تو یہ منظر حضرت یوشع بن نون نے دیکھا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ آرام کر رہے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگ گئے تو پھر یہ بتانا بھول گئے. تو پھر ایک لمبا سفر ہوا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کھانے کی بھوک لگی تو اس وقت کہا لاؤ ہمارا توشہ کہاں ہے؟ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، توشہ لاؤ کھائیں، بہت تھکان ہم کو ہوئی ہے. تو اس وقت اس کو یاد آیا، ان کو حضرت یوشع بن نون کو اس وقت واقعہ یاد آیا کہ مچھلی تو وہاں پر چلی گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جو مچھلی تھی وہاں ایک انوکھے انداز سے وہ چلی گئی، ایک سرنگ بناتے ہوئے وہ دریا میں چلی گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو ہمارا مقام تھا، جہاں پر ہماری جو منزل تھی وہ وہی تو تھی. تو پھر واپس لوٹے، جو اپنے پیروں کے نشانات تھے پھر وہ واپس ریٹرن ہوئے. ریٹرن ہونے کے بعد پھر وہاں پر دیکھا تو ایک آدمی مسجد سو، یعنی بالکل پورا ڈھکا ہوا بیٹھا تھا، پورا جسم ڈھکا ہوا تھا چادر سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو وہاں سے آواز آئی انا بارضک السلام، کہ اجنبی زمین پر کون ہے سلام کرنے والا؟ تو کچھ انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں. تو پھر انہوں نے پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ کہا ہاں. اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی، تعارف ہوا. اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے میری طرف وحی آئی تھی کہ آپ زیادہ جاننے والے ہیں تو میں آپ کے پاس آیا ہوں. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا آپ مجھے کچھ چیزیں سکھائیں گے جو آپ جانتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے، خضر اصل پروننسیشن جو ہے حدیث پاک میں ملتا ہے حضرت خضر یہ ملتا ہے.
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، آپ صبر کیسے کر پائیں گے کیونکہ وہ جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے، انہوں نے ایک جملہ کہا انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلم انت وانت علی علم علمکہ انا لا اعلم، کہ آپ کے پاس ایسا علم ہے جو میں نہیں جانتا اور میرے پاس اللہ نے ایسا علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے، تو آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں صبر کروں گا آپ کے ساتھ رہ کے۔ وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ہدایت کی کہ جب تک میں کسی چیز کا ایکسپلینیشن نہ دوں مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، تو دونوں لوگ چلے، کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والے جو حضرت خضر علیہ السلام کو جان گئے اور فری میں ان کو سوار کروایا، ان سے کوئی اس کا کرایہ نہیں لیا۔ تو کشتی سے اترتے وقت یا دوران میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک تخت کو نکال دیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر غصہ آیا، اگر وہ تو بغیر کرایہ کے ہم کو سوار کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، لیکن آپ تو ان کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر معذرت کی کہ نہیں میں بھول گیا تھا، وہ وعدہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو پھر چلے۔ تو راستے میں ایک بچہ کھیل رہا تھا بچوں کے درمیان، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور اس کا قتل کر دیا۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام بڑے غصہ ہوئے، اور واقعی غصہ ہونا چاہیے تھا، اور جو بات تھی اس طرح کی غصہ ہونے کی تھی، لیکن ان کا علم الگ تھا، یہ تشریعی علم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ تکوینی علم تھا، اللہ نے ان کو خاص چیزوں پر مامور کیا تھا۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے آپ نے ایک چھوٹے سی جان کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ تو پھر کہا انہوں نے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں نے کوئی سوال اٹھایا تو پھر فلا تصاحبنی، میرے ساتھ مت رہنا، قد بلغت من لدن عذرا۔ تو پھر یہ دو واقعات ہوئے۔ پھر چلتے رہے، ایک بستی میں پہنچے، وہاں پر ان لوگوں نے درخواست کی بستی والوں سے کہ ان کی ضیافت کی جائے، بستی والوں نے انکار کر دیا۔ پھر یہ چلتے رہے، اور اسی بستی میں ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو روک دیا، گرنے سے بچا لیا۔ تو پھر وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ آپ نے ایسے ہی اگر انہوں نے ضیافت سے انکار کیا، آپ کو کم سے کم اجرت تو ان سے لیتے۔ تو پھر وہاں پر کہا ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب ہم اور آپ ساتھ میں نہیں رہ سکتے، اب ہماری جدائیگی کا وقت ہے۔ اب جو تین واقعات پیش آئے، یہ کیا تھی اس کی اصل حقیقت، پھر اس کو واضح کیا حضرت خضر علیہ السلام نے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ وہ تین واقعات جس پر آپ صبر نہیں کر پائے میں اس کی آپ کو تعویل بتاتا ہوں۔ پہلی بات، جو سفینہ کشتی جس میں ہم سوار ہوئے تھے، میں نے اس میں کیوں اس کا تخت نکالا، کیوں اس کو عیبدار بنایا؟ فرمایا کہ ایک دوسری جگہ ایک بادشاہ ہے، مطلب اس سمندر کے کنارے ایک بادشاہ ہے، جب یہ کشتی وہاں جاتی ہے تو بڑا ظالم بادشاہ ہے، وہ جو اچھی کشتی اس کو نظر آتی ہے وہ اس کو غصب کر لیتا ہے۔ اس میں اگر عیب رہے گا تو یہ کیا رہے گا، اس کو وہ نہیں غصب کرے گا، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا، جو بچے کو میں نے قتل کیا، اس کے قتل کرنے کا مقصد یہ رہا کہ بڑا ہو کر یہ فتنے کا باعث بننے والا تھا، اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے اس کو کیا کیا، قتل کر دیا۔ تیسری بات بیان فرمائی، اور وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور رہی بات اس دیوار کی جو میں نے گرنے سے روکا ہے، اصلاً اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو دو یتیم بچوں کا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا والد بڑا نیک شخص تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور وہ لوگ اس کو لے لیتے۔ یہ بچے چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے اس کو سیدھا کھڑا کیا تاکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ وہ لے لیں گے۔ یعنی باپ کی نیکی کیا ہے، بیٹے کی طرف منتقل ہو رہی، باپ نیک ہے اس لیے اللہ نے اس کے خزانے کی حفاظت کی اس کے اولاد کے لیے۔ تو اس میں یہ اس کی تعویل انہوں نے بتا دی، تین باتیں بتا دی۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کہا کاش موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے، ہمیں بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوتی۔ تو یہ ایک مختصراً واقعہ تھا
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی اس کے اندر عبرت کی باتیں ہیں۔ ایک طالب علم اور استاد کے درمیان کیا رشتہ ہونا چاہیے، حصول علم کے لیے آدمی کو کتنی کوشش کرنی چاہیے، وہ بہت سی باتیں اس کے اندر ہم نکال سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں، جو کہ ابھی یہاں پر گنجائش نہیں ہے اس کی۔ تو ہم اس کو اپنے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں، جو تفسیریں ہیں اس کے اندر بھی ہم دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اب جو ہمارا دوسرا اصل پوائنٹ ہے، حضرت ذوالقرنین، ان کے بارے میں بات کرنی ہے کہ جو تیسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے دنیا کے 2 سروں کا سفر کیا تھا، تو وہ تھے حضرت ذوالقرنین۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، وہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ ان سے کہنا کہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ اب یہ نبی تھے کیا تھے، اس کے بارے میں اقوال مختلف ہیں، ولی تھے یا نبی تھے یا کچھ اور تھے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ ایک عادل، بہت انصاف پسند، منصف بادشاہ تھے۔ اللہ نے بڑی صلاحیت ان کو عطا کی تھی اور ہر طرح کے اسباب ان کے لیے اللہ نے مہیا کیے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر طرح کی فراوانی اللہ نے ان کو دی تھی کہ کس طرح چاہے اس کو استعمال کر سکتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو انہوں نے دنیا میں چل پھر کر وہاں سے اس کو شرک کو ختم کیا اور لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی، دین کی دعوت دی اور لوگوں کو صحیح راستے پر لائے۔ ان کے 3 سفر ہوئے ہیں جو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک سفر جو ہوا مغرب کی جانب ہوا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، اور دوسرا جو سفر ہوا مشرق کی جانب ہوا جہاں سے سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور تیسرا ان کا سفر جو ہوا وہ شمال میں ہوا، جانب شمال کوہستانی کے سلسلے تک، وہاں تک ان کا سفر ہوا، اور یہیں پر وہ یاجوج ماجوج کا جو واقعہ پیش آیا ان کے درمیان انہوں نے دیوار حائل کر دی۔ جو پہلا سفر پیش آیا مغرب کی طرف گئے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ بے دینی میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا، یہاں پر جو باتیں بیان کی گئی ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو اتنا پاور دیا تھا، یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، جس کو چاہے آپ وہاں پر کیا کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں جو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن دوسری بات کو حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا، اختیار کیا کہ مہلت دی ان لوگوں کو جو ان کی بات نہیں مان رہے تھے، ان کو مہلت دی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے پہلے وَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، جو بات نہیں مانے گا اس کی سزا پائے گا، اور جو بات مانے گا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، اس کے لیے تو کیا کہنے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا، لوگوں کے درمیان ایک دین کی، ایک توحید کی فضا قائم کی۔ پھر اس کا جو دوسرا سفر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ وہاں کا ہے، مشرق کا ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں پر انہوں نے سفر کیا۔ وہاں بھی چند لوگ تھے، وہاں پر بھی تھوڑا سا واقعہ پیش آیا۔ اور جو تیسرا سفر تھا جو اس واقعے سے تعلق رہنے والا ہے، جو تیسرا سفر ان کا ہوا وہ شمال کی جانب ہوا، اور اس انتہائی شمال کی جانب ہوا۔ اس کا صحیح جغرافیہ کیا ہے، بہت سے مفسرین نے اس کو الگ الگ طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے، خیر ہر ایک کی تحقیق اپنی الگ ہے۔ تو یہاں پر ایک قوم کے پاس ان کا گزر ہوا، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم یہاں پر ایک ایسی قوم سے تنگ آ چکے ہیں جو یہاں پر آ کر بہت ہم کو تنگ کیا کرتے ہیں، اور وہ ہیں یاجوج اور ماجوج۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا، کہ یہ یاجوج ماجوج کے شرارت سے ہم بالکل باز آ چکے ہیں، آپ ہمارے درمیان کوئی دیوار حائل کر دیجئے، ہم اس کا جو خرچہ ہے وہ آپ کو دیں گے۔ یہ بات انہوں نے کہی، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ کرایہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ما مکنی فی ربی خیر فاعلونی بی، میرے رب نے مجھے بہت بہتر چیزیں عطا کی ہے، بس تمہارا کام یہ ہے کہ بس میری تم کیا کرو، مدد کرو اس سلسلے میں، میں جو کہوں اس طرح کا کرو۔ ابھی یاجوج ماجوج کا جو ظلم تھا یہ بہت غیر معمولی ظلم تھا، بہت خطرناک ظلم کیا کرتے تھے، حملہ آور ہوتے تھے، ان کے سامان کو بالکل ٹھیس پہنچاتے تھے، ان کے سامانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، بہت عجیب طرح کے لوگ تھے۔ یہ 2 وحشی قبائل، تفاسیر میں آتا ہے کہ وحشی قبائل تھے، آدم کی نسل ہی سے ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل ہی سے ہیں، اور ان کا جو ظہور ہوگا قیامت کے آخر میں ہوگا، جیسے کہ حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے۔ ان کے ظلم کو ہم سمجھ سکتے ہیں کس طرح تاریخ میں ہمیں ملتی ہے کہ خلافت عثمانیہ کے قیام سے پہلے جو قوم گزری منگولیا، جو منگول قوم گزری ہے، وہ بھی بڑے وحشی لوگ تھے، جہاں پر بھی جاتے تھے تباہی مچا دیتے تھے۔ سن 1220 عیسوی میں اور 617 ہجری میں، جو خلافت عثمانیہ سے پہلے ان کا ظلم بہت چھایا ہوا تھا، اور جو سلجوقوں کا حکومت تھی، ان کی جو سلطنت تھی، جو عظیم الشان سلطنت تھی سلجوقوں کی، وہ اس کا جو خاتمہ ہوا
اس میں بھی جو خاتمے کے اسباب ہے اس میں سے بنیادی طور پر ایک یہ بھی ہے منگول کی وجہ سے کہ یہ ان کے حملے کی تاب نہیں لا سکے، جس کی وجہ سے سلجوقی کا کیا ہوا، خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ کا وہاں سے قیام شروع ہوا۔ تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں جس طرح منگول وحشی تھے اس طرح یہ بھی تھے، ایک سمجھنے کے لیے مثال دی گئی ہے، ورنہ یہ اور بھی خطرناک تھے، بہت ان کو پریشان کیا کرتے تھے۔ تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کی گئی جو آج سد سکندری کے نام سے مشہور ہے، اور جب یہ دیوار قائم ہوگی تو اس وقت حضرت ذوالقرنین نے کہا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ نہ اس پر چڑھ سکتے ہیں، نہ اس میں نقب زنی وہ کر سکتے ہیں، نہ اس کو چھید کر سکتے ہیں، بلکہ اس دیوار سے بالکل آپ لوگ محفوظ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کب تک نہیں ہوگا؟ ھذا رحمۃ من ربی، جو کام ہوا ہے یہ میرے فضل کی بات نہیں ہے، میرے رب کی رحم فرمائی ہے، کرم فرمائی ہے کہ اس کے طفیل یہ کام ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ یہاں پر آخر میں ایک بات بیان کی کہ یہ دیوار قائم رہے گی اس وقت تک جب تک میرا رب چاہے گا، اور جب میرا رب چاہے گا تو پھر یہ دیوار کیا ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ گویا یہ ایک اشارہ تھا قیامت کی طرف کہ جب قیامت ہوگی تو اس طرح کی دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، بہت تیزی کے ساتھ وہ لوگوں کی طرف آئیں گے۔ اس کی بہت ساری تفصیل حدیث پاک کے اندر موجود ہے، وہاں پر ان کا بیان یاجوج ماجوج کا کیا گیا ہے کہ کس طرح آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، نزول ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ لوگ کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر جو آگے کی بات ہے وہ حدیث پاک میں ہم کو تفصیل سے ملتی ہے۔ تو آج جو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی وہ دو واقعات ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور جو دوسرا واقعہ ہے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جو 3 سوالات مشرکین نے کیے تھے ان کے تینوں جوابات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ جو نبی ہیں یہ سچے نبی ہیں، اب اس کے بعد ان کو جو نہیں مانے گا پھر وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، اپنے آپ پر اس طرح ظلم کرے گا کہ قیامت کی اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس طرح کی اس میں باتیں ہیں۔ تو 2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ہوئی، اور بہت سی چیزیں اس کے اندر بیان کرنے کی تھی لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے، اسی بات پر آج ہم اپنے خلاصے کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔